کیا سردی میں شرعی تقاضا پورا کرنے سے لحاف، گدے اور چادریں ناپاک ہو جاتی ہیں؟ کیا شوہر بیوی کو ہاتھ یا انگلی سے انجام تک پہنچا سکتا ہے؟ انگلی سے شرعی تقاضا پورا کرنا جائز ہے یا نہیں؟ کیا بیوی اپنے شوہر کے اعضاء پکڑ کر ان کی مالش کر کے انہیں انجام تک پہنچا سکتی ہے؟ ناپاکی کی حالت میں ناخن کاٹنے سے کیا ہوتا ہے؟ ناپاکی کی حالت میں غسل کرتے وقت اگر نیل پالش لگی ہو تو غسل مکمل ہوگا یا نہیں؟ ناپاکی کی حالت میں جو عورتیں ذکر و اذکار کرتی ہیں، تسبیحات پڑھتی ہیں، درود شریف پڑھتی ہیں تو ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ کیا بیوی اپنے شوہر کو اس کے نام سے پکار سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ سردیوں کی ٹھنڈی راتوں میں جب لحاف اور کمبل کی گرمی بدن کو سکون دے رہی ہوتی ہے، ازواجی تعلق کے بعد ایک سوال ذہن میں آتا ہے، کیا لحاف، چادریں یا گدے ناپاک ہو گئے ہیں؟ اس سوال کی پیچیدگی اکثر وسوسوں کو جنم دیتی ہے اور دل بے چین ہو کر جواب تلاش کرنے لگتا ہے۔ محترم ناظرین، قیامت کا دن ہوگا جب کچھ عورتوں کا اعمال نامہ ان کے سامنے کھولا جائے گا تو ان کے اعمال نامے میں زنا کی بھرمار لکھی ہوگی۔ وہ پریشان اور شرمندہ ہو کر روتے ہوئے اللہ پاک سے عرض کریں گی، یا اللہ ہم پاک دامن تھے، یا اللہ ہمیں دنیا میں کسی غیر نے چھوا تک نہیں تھا، یا اللہ ہم نے کبھی دنیا میں زنا نہیں کیا، پھر کیا وجہ ہے کہ ہمارے اعمال نامے زنا سے بھرے پڑے ہیں؟ محترم ناظرین، جانتے ہو وہ کون سی عورتیں ہوں گی؟ وہ جنہوں نے دنیا میں زنا تو دور کی بات ہے، کسی غیر محرم کو آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا ہوگا، پھر ان کے اعمال نامے میں وہ زناکار کیسے بن گئی؟ جب ایسی عورتیں اللہ کے سامنے روئیں گی اور عرض کریں گی، یا اللہ ہم تو نمازیں پڑھتی تھی، تہجد گزار تھی، ہم اپنے شوہر کی عزت اطاعت کرتی تھی، ہم نے اپنے بچوں کو جنم دیا، ان کی اچھی پرورش کی، یا اللہ پاک ہم نے کبھی زنا نہیں کیا، آخر کیا وجہ ہے کہ ہمارے اعمال نامے میں ہمیں زانیہ کہہ کر پکارا گیا ہے اور ہمیں زانی انسانوں کے گروہ میں کھڑا کیا گیا ہے؟ محترم ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت خوشبو لگا کر کسی قوم کے پاس سے اس لیے گزرے کہ لوگ اس کی خوشبو محسوس کریں، ایسی عورت بدکار اور زانیہ ہے۔ کیا سردی میں شرعی تقاضا پورا کرنے سے لحاف، گدے اور چادریں ناپاک ہو جاتی ہیں؟ قرآن و سنت میں طہارت کے اصول اس حوالے سے ہماری رہنمائی کرتے ہیں، لیکن کیا یہ اصول ان وسوسوں کو بھی ختم کر سکتے ہیں؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں اور پاک رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ یہ آیت نہ صرف جسمانی بلکہ روحانی پاکیزگی کی اہمیت کا احساس دلاتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ایک روایت میں وضاحت ملتی ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اگر لباس یا بستر ناپاکی لگ جائے تو کیا کیا جائے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم منی کو دیکھو تو اسے رگڑ کر صاف کر دو، اور اگر نظر نہ آئے تو کوئی حرج نہیں۔ یہاں ایک عجیب سکون بخش حقیقت سامنے آتی ہے، شریعت وسوسوں اور غیر ضروری پریشانیوں کو ختم کرنے کے لیے کتنی آسانی فراہم کرتی ہے۔ اگر لحاف اور چادروں پر واضح طور پر نجاست نظر آئے تو انہیں دھونا ضروری نہیں ہے، لیکن اگر کچھ نظر نہ آئے تو دل کو پاکیزگی کا یقین دلانا کافی ہے۔
ناپاکی کی حالت میں ناخن کاٹنا اور ذکر و اذکار کرنا کیسا ہے؟ اسلامی تعلیمات کے مطابق ناپاکی کی حالت میں صفائی اور طہارت کے مسائل کا خاص خیال رکھنے کی تاکید ہے۔ بعض علماء کے نزدیک ناپاکی کی حالت میں ناخن یا بال کاٹنا بہتر نہیں، کیونکہ یہ اعضاء قیامت کے دن اسی حالت میں واپس کیے جائیں گے۔ البتہ اس بارے میں قرآن و حدیث میں کوئی صریح حکم موجود نہیں۔ یہ علماء کی رائے ہے، لازم نہیں کہ ہر مکتب فکر سے واجب سمجھے۔ ناپاکی کی حالت میں ذکر و اذکار اور تسبیحات پڑھنا ممنوع نہیں، کیونکہ یہ عبادت قلبی ہوتی ہے اور پاکی یا ناپاکی یہ مختصر نہیں۔ حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر حال میں اللہ کا ذکر فرمایا کرتے تھے۔ ہاں، قرآن کی تلاوت بغیر وضو یا غسل کے جائز نہیں، سوائے کسی دعا یا آیت کے۔ کیا بیوی شوہر کے عضو کو پکڑ سکتی ہے؟ اسلام میں شوہر اور بیوی کا تعلق محبت اور اعتماد پر مبنی ہے۔ دونوں کے لیے ایک دوسرے کو جسمانی تسکین فراہم کرنا جائز ہے، بشرطیہ کہ یہ عمل حدود شریعت میں ہو۔ تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتی کی مانند ہے، بس اپنی کھیتی میں جیسے چاہو آؤ۔ یہ آیت ازواجی تعلقات کی اجازت واضح کرتی ہے۔ ہاں، غیر فطری عمل جیسے دبر میں دخول یا غیر مناسب حرکات سے اجتناب ضروری ہے۔ کیا بیوی شوہر کو نام سے پکار سکتی ہے؟ اسلام میں اس کی ممانعت نہیں، یہ صرف عرب معاشرتی ادب ہے، شریعت کا حکم نہیں۔ ناپاکی کی حالت میں غسل کرتے ہوئے نیل پالش لگی ہو تو غسل مکمل نہ ہوگا، کیونکہ نیل پالش پانی کو روک لیتی ہے۔ غسل جنابت میں پورے جسم تک پانی پہنچنا فرض ہے، لہٰذا غسل سے پہلے نیل پالش اتارنا ضروری ہے۔ کیا شوہر بیوی کو ہاتھ یا انگلی سے مقام لذت پہنچا سکتا ہے؟ اگر کوئی عورت اپنی انگلی سے اپنی شہوت پوری کرے تو یہ خود لذتی ہے۔ اسی طرح اگر مرد اپنے ہاتھ سے اپنی خواہش پوری کرے تو یہ بھی خود لذتی ہے اور اسلام میں ناپسندیدہ اور ناجائز عمل ہے۔ چاہے شوہر بیوی کے لیے کرے یا بیوی شوہر کے لیے، یہ دونوں صورتیں ناجائز ہیں۔ ناپاکی کی حالت میں کپڑوں کو بار بار دھونا ضروری نہیں۔ اگر کپڑے ایک بار دھل جائیں اور ناپاکی ختم ہو جائے تو دوبارہ دھونے کی حاجت نہیں۔ اگر پانی بہت ٹھنڈا ہو اور اگر کوئی متبادل نہ ہو تو پانی استعمال کریں۔ اگر بیماری کا خطرہ ہو تو تیمم جائز ہے۔ ناپاکی میں بدن دھونا جائز ہے، لیکن عبادت کے لیے وضو یا غسل ضروری ہے۔ اسی طرح ناپاکی کی حالت میں جانوروں کی دیکھ بھال بھی جائز ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کی حکمتیں سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ۔